بالکل لو کی میں بیک ڈور میں رہ کے ہم نے ڈپلومیٹک ایفرٹس بہت کی ہیں تاکہ یہ معاملہ کہیں سلجھ جائے، کیونکہ ایران ہمارا برادر ملک ہے، ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہمارا مسلمان بھائی ہے۔ پاکستان تو دل و جان کے ساتھ ان کا پچھلے جب سے پرابلم شروع ہوئی ہے ان کے ساتھ کھڑا ہے اور پوری کوشش کر رہا ہے۔ ہم نے وی اسٹرانگلی کنڈیم دی unwarranted attack against Iran and called for an immediate halt to escalation through urgent resumption of diplomacy to achieve a peaceful negotiated resolution to the crisis. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مڈل ایسٹ کی صورتحال پر بات کریں گے۔ کشیدگی کا آج چوتھا دن ہے، خاص طور پر جو امریکہ، اسرائیل اور ایران کے ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے جاری ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے ایران میں مختلف مقامات کو نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ حالیہ حملوں میں ایران میں شہید ہونے والے افراد کی تعداد تقریباً 800 تک پہنچ گئی ہے۔ ایران کی جانب سے بھی خلیجی ملکوں میں امریکی ٹارگٹس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آج ایران نے سعودی دارالحکومت ریاض میں امریکی سفارت خانے پر ڈرون حملہ کیا، جس سے عمارت کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے۔ تو امریکی صدر نے ایران پر اس کے بعد بڑے حملوں کا اعلان کیا ہے اور دو ٹوک الفاظ میں یہ واضح کیا ہے کہ ریاض میں امریکی سفارت خانے پر حملے کا رد عمل جلد دکھائی دے گا۔ رد عمل میں فوجیوں کی ہلاکت کا بدلہ بھی شامل ہوگا۔ تو دوسری طرف روس نے بھی خطرے کی گھنٹیاں بجائی ہیں اور اقوام عالم کو بڑی وارننگ دی ہے۔ روس نے تیسری عالمی جنگ کا خدشہ ظاہر کیا ہے اور یہ خبردار کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران میں رجیم چینج کا جو پاگل پن ہے اس سے تیسری عالمی جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ اسی سے متعلق آج کا پہلا اور بڑا سوال ہوگا۔ پینل میں شامل ہیں ایاز خان صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، فیصل حسین صاحب، نوید حسین صاحب اور محمد الیاس صاحب۔ آپ سب کا شکریہ جی۔ نوید صاحب آپ سے آغاز کر رہی ہوں، چونکہ اب یہ جس طرح سے کہا جا رہا ہے یہ تو ظاہر ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کا جو پاگل پن ہے ایران میں رجیم چینج کا، کیا یہ جو خدشات ہیں، خاص پر روس نے بھی بات کی ہے کہ تیسری عالمی جنگ شروع ہو سکتی ہے، کیا یہ خدشات درست ہیں نوید صاحب؟ اچھا دیکھیں دعا، جو روس کے سابق صدر میڈویڈیو نے جو بات کی ہے انہوں نے ایران کے کانٹیکس میں نہیں کی۔ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے بیسیکلی کہا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا رویہ ہے وہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، وہ جس طرح سے یونیلیٹرلی چیزوں کو کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے وینیزویلا کی مثال بھی میڈویڈیو نے دی کہ وینیزویلا میں جس طرح سے وہاں کے صدر کو کڈنیپ کیا گیا اور پھر رجیم چینج کی گئی، اسی طرح سے ایران میں انہوں نے کیا۔ ایران میں آ کے انہوں نے جو ہے وہ خامنائی کو جس طرح سے اساسینیٹ کیا، باقی جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی یا ملٹری لیڈرشپ تھی ان کو ٹارگٹ کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو طریقہ ہے، اب دیکھیں جو ایران میں امریکہ نے کیا اس کی انڈورسمنٹ یا اس کی سینکشن، اس کی اپروول جو ہے وہ یو این سیکیورٹی کونسل سے نہیں آئی، اسی وجہ سے اس کا یونیلیٹرل ایکشن تھا۔ اور جو یو این سیکرٹری جنرل جو ہیں انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے، یہ بیسک مورالٹی کی جو ہے یہ اخلاقیات کی وائلیشن ہے۔ تو جو ٹرمپ کر رہے ہیں، دیکھیں ٹرمپ نے تو پہلے ہی یہ بات کہہ دی کہ جی میں کسی انٹرنیشنل قانون کو نہیں مانتا۔ ٹرمپ جو ہے انہوں نے کہا کہ جی جو چیز اگر کوئی چیز مجھے روک سکتی ہے تو وہ میری اخلاقیات ہے، اور اس کی اخلاقیات جو ہے وہ ایپسٹین فائلز میں میرے خیال میں وہ کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ اس کی اخلاقیات کیا ہے۔ تو اخلاقیات تو اس کے پاس کوئی نہیں ہے۔ وہ اصل چیز یہ ہے جو بھی ایکشن لیے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں آتے ہی جو انہوں نے ٹیرف وار شروع کی ساری دنیا جو ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی دنیا کے مختلف جو لیڈران ہیں وہ میرے پاس منت ترلے کرتے ہوئے آئے کہ ہمیں ڈیل چاہیے۔ ایک امریکہ کے سامنے جو کھڑا ہوا وہ چائنا تھا، اور یہ جتنی بھی اب چیزیں ہو رہی ہیں اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ چائنا کو گھیرنے کی جو ہے وہ سازش ہو رہی ہے کہ آپ نے ٹیرف وار شروع کی، ایک ہی ملک آپ کے سامنے کھڑا ہوا اور وہ تھا چائنا، کہ اس نے کہا کہ جی آپ کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے، اور امریکہ نے ٹیرف لگائے، انہوں نے کاؤنٹر ٹیرف لگائے، اور اینڈ میں یہ ہوا کہ ٹرمپ نے ہی ان کے ساتھ مذاکرات کیے۔ ابھی ٹرمپ کی جتنی بھی ایڈمنسٹریشن ہے اس میں دیکھیں میکسیمم لوگ جو ہیں وہ سائنوفوب ہیں، وہ لوگ ہیں جو چائنا سے ڈرتے ہیں، جو چائنا کا خوف ان کے اندر جو ہے وہ رچا ہوا ہے۔ آپ سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کو دیکھ لیں، مارکو روبیو کے میں نے تقریباً 1 سال کے ان کے اسٹیٹمنٹ اور ان کی جو بل انہوں نے کانگریس میں جو ہے وہ ٹیبل کیے تھے وہ سارے دیکھیں وہ چائنا سے ریلیٹڈ ہیں اور چائنا کے مخالفت میں ہے۔
सो मच सो कि मार्को रूबियो के ऊपर तो चाइना की तरफ से जो है वो सैंक्शंस भी हैं। वेनेजुएला था, चाइना का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर था, वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल सप्लायर फॉर चाइना था। उधर वहाँ साउथ में चाइना की माइन एंड मिनरल में जो है वो उनकी इन्वेस्टमेंट थी। दूसरे ईरान जो है वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल सप्लायर फॉर चाइना। तो ये चाइना को घेरने की कोशिश की जा रही है। और उसमें देखें, पहले वो कहते थे जो कॉलोनियल पावर्स या इंपीरियलिस्ट पावर्स होती थी तो वो कोई जवाब बनाती थी। अब यहाँ पे अमेरिका जो हम पहले कहते थे कि न्यू इंपीरियलिज्म की बात हो रही थी, अब वो निकाब उठ गया है। अब वो खुला और दंदनाता आ रहा है। वो कहते हैं मैं किसी कानून को नहीं मानता। आप टैरिफ्स को देख लें, WTO के रूल्स की खिलाफवर्जी, ब्लेटेंट वायलेशन। फिर यहाँ पे जो वेनेजुएला में हुआ, जो गाजा में हुआ, फिर जो ईरान में हो रहा है, और सो मच सो कि उसने तो UN के पैरेलल एक पीस बोर्ड बना दिया कि जी ये एक अपनी UN, क्योंकि बाकी UN में तो बाकी 4 वीटो पावर जो हैं वो बैठी हुई हैं, वहां पे तो ट्रंप अपनी नहीं कर सकता। तो उसने कहा कि जी पैरेलल बना दें। तो इशू ये है कि जो मेडवेडेव ने बात की कि जिस तरह से ये कर रहा है, जो तरीका है रिजीम चेंज का, कि कोई भी बहाना बनाओ, और यहाँ पे तो बहाना भी कोई नहीं था। पेंटागन ने बता दिया कांग्रेस को कि जी कोई हमें खतरा नहीं था। बिल्कुल। आप तो जो भी एक्शन लिया गया वो लिया गया इजराइल के कहने पे, कोई कानून, कोई जस्टिफिकेशन, कोई जवाब नहीं, और एक्शन ले लिया गया। और पॉलिटिकल लीडरशिप को, यानी आयतुल्ला को टारगेट करना, ये सिर्फ आयतुल्ला जो है वो ईरान के जो है रूहानी पेशवा नहीं थे, वो तो मिलियंस ऑफ जो शिया कम्युनिटी है उनके रूहानी पेशवा हैं। तो उनको टारगेट करना ये उसके ब्रेजननेस को दिखाता है, ये उसके इस रवैये को दिखाता है कि मैं किसी बैनुल-अक़वामी कानून को नहीं मानता। तो मेडवेडेव ने इशारा किया इस तरफ कि अगर आप दुनिया के किसी कानून को नहीं मानते तो फिर आप तीसरी जंग अज़ीम जो है वो छेड़ेंगे। सही जी। आमिर साहब, अब ये तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं, ये खदशात दुरुस्त हैं? दूसरा, क्योंकि अभी भी ट्रंप ये कहते हैं कि अब ईरान मुज़ाकरात चाहता है, लेकिन अब बहुत देर हो गई है। तो क्या आपको लगता है कि कोई है जो मिलकर एक ग्रुप की सूरत में जो बहुत अमेरिका के करीब हो और वो मिलकर इस मामले को ठंडा कर सकें, जो इस वक्त सिचुएशन है? आमिर साहब देखें, दुआ बात सिंपल सी है कि चाइना वाली बात की हद तक दुरुस्त है कि चाइना के साथ अमेरिका की लड़ाई है। तो रशिया की कहानी है, इतनी लंबी हम बातचीत करते रहे कि उनके साबिक सदर ने ये कह दिया, वो कह दिया। भाई, यूक्रेन के ऊपर अमेरिका ने सपोर्ट किया रशिया को। बिल्कुल पूरा यूरोप डट के खड़ा है कि यूक्रेन किसी तरह खड़ा रहे और हमारी जान में जान बची रहे और हम ना फंसे रशिया के सामने। अमेरिका बार बार मैं कहता हूं कि सीज फायर के लिए चला गया कि जो इलाके ले लिए बस ठीक है। तो रशिया को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, उसकी जंग में तो अमेरिका ने उसका साथ दे दिया है। अब ये जो बड़ी ताकतें होती हैं ये अपने मामलात पे चलती हैं, ये अलाशेरी देती हैं, अपना असला भी बेचना होता है, बात भी करनी होती है। अब ईरान की जो क़यादत है जो दूसरी दफा मारी गई है, अब देखें ना, कायम मकाम जो वजीर दिफा बनाए वो भी मारे गए, और जो हमले हो रहे हैं वो मुसलसल हो रहे हैं। और उनकी इंटेलिजेंस फेलियर का इंतहा है इस बात की कि वो जून में भी यही हुआ और अब भी यही हुआ, और फिर अब वो सेकंड में कर रहे हैं। तो जो सारे तज्जिया निगार बात करते हैं वो ये है कि ये मिसाइल पार कितनी देर की है। ये माइट की लड़ाई है जिसमें सदर ट्रंप अपने मसल दिखा रहे हैं कि मैं जो चाहूंगा करूंगा और मुझे रोकने वाला भी कोई नहीं। चाइना गपशप की हद तक अगर कोई टेक्नोलॉजी दी है तो वो फिर ईरान कैसे इस्तेमाल करेगा। शिप्स उनको कहते हैं जी हमने 9 उड़ा दिए, फिदाइया हमने रहने नहीं दी। फिदाइया उनके पास पहले भी नहीं थी। अब ट्रुप्स ऑन ग्राउंड की बात होनी शुरू हो गई है कि जी कुर्दों को कहेंगे, किसको कहेंगे कि जी ईरान के खिलाफ आगे चले। वहां पे इराक में तो ले आए थे आप। अब यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि ईरान कितने दिन इसको कामयाबी के साथ मिसाइल हमलों को करेगा और उसका नुकसान किसको होगा। आज सागदार ने तो बड़ी खुल के पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बयान कर दी कि हमने सऊदी अरब के पैक्ट को भी बचा लिया और ईरान को भी समझाया कि बड़ी हद तक वो रुके भी हैं। लेकिन ईरान की जो मेन जो बातचीत करनी थी वो आयतुल्ला के ऑर्डर पे होनी थी, आयतुल्ला
خامنہئی کو انہوں نے اسیسینیٹ کر دیا, شہید کر دیا, اور وہاں بات چیت کرنے والی کوئی پارٹی رہی نہیں کہ بھئی اختیار کس کے ہاتھ میں. پہلے تو وہ اب اپنے آپس میں ہی سیٹل کر رہے ہیں کہ کون کس کو سنبھالے گا, کس کو چلائے گا. جب یہ سچویشن ہے تو اسرائیل دندناتا پھر رہا ہے فضاؤں میں وہاں پہ آ کے, اور گلف کے اوپر ظاہر ہے کہ ایران نے تو کہا تھا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایران نے غلط کیا کہ وہ گلف کے کنٹریز پہ اگر میزائل مار رہا ہے تو ظاہر ہے اس نے کہا تھا کہ اگر آپ اپنی سوائل استعمال کرائیں گے, فضا استعمال کرائیں گے تو میں ماروں گا. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے کہ وہ سارے بجائے جو ایران کے ساتھ بات چیت کے حق میں تھے وہ بھی اپنی بقا میں چل پڑے. یہ مزید ہوا تو زیادہ مسئلہ ایران کے لیے فوراً آئے گا. پاکستان تو اپنی ایک ایسی اس میں موجود ہے کہ امریکہ کے ساتھ بھی تعلق رکھنے ہیں, بیجنگ کے ساتھ بھی رکھنے ہیں, ہمیں ریاض کے ساتھ بھی ہیں, ہم تہران کے ساتھ بھی ہیں, لیکن ہم دوغلی پالیسی پہ کہیں نہیں ہیں, ہم اوپن ہیں. جیسے اسحاق ڈار نے آج بات کہی نا, تو اس سے اچھی بات ہو نہیں سکتی تھی کہ ہم نے سعودی عرب کے معاملے میں ایران سے بات کی, اور ایران کی جو شرائط تھی وہ سعودی عرب سے منوائی بڑی حد تک ہم نے, تو اس لیے وہ پیچھے رہے. اب اگلا آنے والا منظر کیا ہوگا, ایران میں قیادت کس طرح اپنے آپ کو سنبھالتی ہے بات چیت کے لیے. وہ صدر ٹرمپ نے 2 دن پہلے کہا تھا وقت ختم ہو گیا, تو اگلوں نے کہا کہ ہم تو تمہارے سے بات ہی نہیں کریں گے. اب وہ کہہ رہے ہیں تمہارے پاس وقت نہیں رہا. تو یہ پہلے بھی وہ جون میں بھی یہی کچھ کرتے تھے کہ ہم نے ایٹمی قوت ختم کر دیا, تو پھر مذاکرات کیا تھے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل کے لیے جو بھی خطرہ بنے گا, ایران کی طرف سے جو میزائل پروگرام ہے اس کو ختم کرنا ہے تاکہ کوئی آواز نہ اٹھے. اب پاکستان کے بارے میں یہاں پہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس بدخوئی میں رہتے ہیں کہ جی دیکھیں جب یہاں پہ رجیم چینج ہو جائے گی ایران میں تو ہمارے وہ گلے پڑ جائیں گے. بالکل, آپ کو لگتا ہے وزیر دفاع بھی اسی قسم کے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں؟ یہ اور نہیں, ہماری تیاری پوری ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کرنے کے لیے اسرائیل, اور مطلب آپ نیتن یاہو اور مودی کو کر لیں نا کہ وہ کیا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اب ٹرمپ کی, ہمارے جو وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی وہ جو بات کرتے ہیں, وہ جس طرح کے وہ خود ہیں, انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان نے انڈیا کے ساتھ وہی کچھ کیا ہے جو ٹرمپ کر رہے ہیں کہ ہم نے بالکل سنی نہیں بات. پوری دنیا نے زور لگایا, ہم نے کہا نہیں صرف طیارے گرانے سے بات نہیں بنے گی, ہم نے بدلہ لینا ہے. ہماری پاکستان کے اندر یہ ایل او سی کی خلاف ورزی نہیں ہوئی. جب آپ مرید کے پہ آتے ہیں اور بھاولپور آتے ہیں تو پھر آپ انٹرنیشنل بارڈر کی وائلیشن کر رہے ہیں, اور ہم نے اس کا جواب دیا جس کے جواب میں مودی آج تک خاموش ہے. دنیا اسی بات پہ چل رہی ہے. یہ مذاکرات, کہانیاں, یہ کمزوروں کی نشانیاں ہوتی ہیں. آپ کو خود کو کھڑا کرنا پڑے گا اور ایران کو بھی طے کرنا پڑے گا کہ کس طرح کرنا. دیکھیں ہماری ساری چیزیں سامنے ہیں کہ ایران نے ہی انٹرنیشنل اٹامک انرجی کے سامنے ہمیں پھنسوایا تھا. ڈاکٹر قدیر کی معافی کرا کے جب ہم نے جان چھڑائی تھی کہ ہم اگر مدد بھی کر رہے تھے تو ہمیں خراب کرا دیا. لیبیا نے بھی یہی کام کیا تھا. تو آپ کو اپنے بازو پہ کھڑے ہونا ہے. اللہ کرے گا کہ ایران کو بھی کچھ سمجھ آئے, اور جو گلف کنٹریز ہیں یہ بھی پھنسے نہیں جذبات میں آ کے کہ اگر آپ جب اپنی زمین دوسروں کے حوالے کر چکے ہوئے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے. ایران کے لیے تھوڑا سا نکالیں کہ بھائی تھوڑا سا دل نکالیں کہ وہ بھی تو اپنا بڑھاس کہیں نکالے گا نا, کیا کریں. صحیح جی ایاز صاحب. ایک تو ایران کو کریڈٹ دیں کہ آج 4 دن ہو گئے ہیں وہ سروائیو کرتے ہوئے ایران کو, کیونکہ جس طرح سے جو ان کا خیال تھا ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کا کہ بس ادھر ہم نے اٹیک کرنا ہے, ادھر ان کی لیڈرشپ ماری جائے گی اور عوام سڑکوں پہ آ جائیں گے, اور اس کے بعد جہاز میں بٹھائیں گے اور رضا پہلوی کو اور لا کے مسند پہ بٹھا دیں گے اور وہ سب ٹھیک ہو جائے گا, ریجیم چینج ہو جائے گی. وہ تو نہیں ہو سکا ان سے. اس سال کے اینڈ میں آپ کو پتہ ہے اسرائیل میں الیکشنز بھی ہیں. اگر نیتن یاہو یہ جنگ جیت جاتے ہیں تو پھر تو وہ انوینسیبل ہو جائیں گے. وہ تو پھر ان کو تو کوئی چیلنج ہی نہیں کر سکے گا نا, وہ اتنا بڑا قد ہو جائے گا نیتن یاہو کا. ٹرمپ پہ بہت زیادہ تنقید اب امریکہ کے اندر سے جو ہونا شروع ہوئی ہے کہ وہ صرف نیتن یاہو کے کہنے پہ وہ اس جنگ میں شریک ہوئے ہیں. وہ امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں تھا ایران سے, تو اب مطلب وہ ڈکٹیٹ ٹرمز اسرائیل کرا رہا ہے امریکہ سے. مطلب یہ بھی وقت آنا تھا کہ اتنا وہ بندہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کسی کی مانتا ہی نہیں ہے, جو کہتا ہے کہ مائٹ از رائٹ اور میں جو چاہوں کروں, میرے پاس اوپر دنیا کو کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا, وہ اتنا مجبور ہو گیا اسرائیلی وزیر اعظم کے کہنے پہ کہ اس نے ایران پہ اٹیک کر دیا فار نو ریزن. مطلب کوئی اس کا جواز ہی کوئی نہیں تھا, ہو گیا. اب اقوام متحدہ کا ہے, اس کا جواز کیا ہے, کیوں ہے وہ, اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اب میرا خیال یہ جو اس کو فیسز دیتے ہیں نا یہ ملک اس کو ممبرشپ کے لیے, وہ بھی ان کو بند کر دینی چاہیے. کوئی فائدہ نہیں, کو اور مطلب کر لیں نا. ظاہر ٹرمپ نے وہ جو بنایا تھا وہ بورڈ آف پیس شاید اسی لیے بنایا تھا, اس کا متبادل ہی بنایا تھا نا. وہ بھی اس وقت بھی لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ وہ تو اس کی تو اب اہمیت رہی نہیں.
اسحاق ڈار صاحب کا پالیسی سٹیٹمنٹ بڑا حوصلہ افزا ہے، کیونکہ ہمارے ظاہر ہے سب سے زیادہ سٹیکس اس خطے میں ہیں سعودی عرب کے ساتھ ہیں، ہمارا پیکٹ بھی ہے، ادروائز بھی ظاہر ہے سعودی سرزمین ایک ایسی ہے کہ وہ ہمارے دل کے سب سے زیادہ قریب وہی ہے، تو اس کے لیے تو ہمیں ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اور کرنی چاہیے، اور کی ہے گورنمنٹ نے، وہ تو کمینڈیبل ہے، بہت اچھی بات ہے، اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ ہم نے وہ ایران کو بھی سمجھایا اور سعودی عرب کو بھی، اور بالکل ٹھیک بات ہے کہ جب آپ اڈے دے دیتے ہیں کسی پاور کو، امریکہ کو آپ نے اڈے دیے ہوئے ہیں، تو پھر وہ میزائل تو وہاں مار رہا ہے نا ایران، وہ آپ کو تو نہیں مار رہا، ٹھیک ہے انٹرسیپٹ کر رہے ہیں آپ، بہت کر رہے ہیں، وہ کل کسی نے شیئر کیا ہوا تھا ڈیلی میل کا شاید، کہ ایک ایرانی میزائل $35,000 میں تیار ہوتا ہے اور اس کو روکنے کے لیے $4 ملین لگتے ہیں، تو اس میں بھی ایران کی ظاہر نقصان کم ہو رہا نا، وہ روکنے والوں کا زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ البتہ یہ جنگ جتنی جلدی ختم ہو جائے اتنی بہتر ہے پوری دنیا کے لیے، یہ صرف یہ نہیں ہے، اور وہ عالمی جنگ تیسری یہ بڑے عرصے سے باتیں ہو رہی ہیں، یہ اسی وقت پاسبل ہوگی جب چائنا باقاعدہ اپنے مسلز دکھانے کے لیے نکلنے کی پوزیشن میں تو ہے وہ، لیکن جب وہ یہ طے کر لے گا کہ میں نے اب مسلز دکھانے اب دنیا کو، میں نے بہت پیچھے رہ کے وہ کر لیا، اب میں سامنے آ رہا ہوں، پھر اس وقت تو یہ خطرہ ہو سکتا ہے، فی الحال کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو یہ جو وزیر دفاع کہہ رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے پروپیگنڈا، میں دیکھیں نا، میں بھول گیا، آپ کی بڑی مہربانی ہے، میرے وزیر دفاع کا تو آپ ذکر ہی نہ کیا کریں، ان کے کسی بیان کا کسی ٹویٹ کا حوالہ نہ دیا کریں، مجھے نہیں سمجھ آتی کس سٹیٹ آف مائنڈ میں وہ کر دیتے ہیں، اور انہیں سمجھانے والا بھی کوئی نہیں، یار خدا دا نام لے رانا صاحب تسی سمجھا دے انہوں نے کہ یار وہ نہ کریا کرن ٹویٹ، وہ ساڑھے تے بڑی مہربانی ہوئے گی، کرم ہوئے گا ساڑھے لاہوروں سیالکوٹ ڈائریکٹ موٹر وے تسی آپس نہیں، میرا تعلق نہیں نا، میری سنتے نہیں، میں اس لیے جناب نے ریکویسٹ نہیں، میں اس لیے کہا میں کہ ڈائریکٹ موٹر وے آپس وچ رہو، شاید تاڑی سن جان ہو، اور یقین کرو پتہ نہیں پھر گل کریں گے، وہ سمجھ ہی نہیں آندی کیوں بیان دے دیں نے ہو جائے۔ چلیں کوئکلی بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ فیصل صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیا امریکہ ایران کشیدگی، اسرائیل کشیدگی ہے، یہ تیسری عالمی جنگ میں بدل سکتی ہے، اور خاص طور پر جو چائنا کا کردار ہے آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ابھی وہ خبردار تو کر رہا ہے کہ اس کو روکا جانا چاہیے ورنہ یہ پوری دنیا کو یہ آگ اپنی لپیٹ میں لے لے گی، آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بڑھ کر چائنا کو کچھ کرنا ہوگا؟ کیونکہ یا پھر وہ کون سے ممالک ہیں آپ کے خیال میں جو مذاکرات کی طرف لا سکتے ہیں یا جو معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کروا سکتے ہیں اس وقت؟ ابھی جو خبر بریک ہوئی ہے یہ اتنی خطرناک خبر ہے، اگر اس خبر کو آپ اس کے جزیات میں جا کر دیکھنے کی کوشش کریں کہ وہاں روحانی پیشوا کے لیے ووٹنگ ہو رہی ہے، اب اس پہ جو ہے بمباری کر دی گئی، اب ایک تصور کریں اگر وہ جو امیدوار تھے روحانی پیشوا کے جو بن سکتے تھے 10 12 15 جتنے بھی لوگ تھے 2 3 4، اس کا مطلب انہوں نے مستقبل کے بھی کئی روحانی پیشواؤں کو اس وقت شہید کر دیا ہے اسرائیل نے، اگر ان کی 88 افراد کی ہلاکت کی جو خبر دے رہی ہے۔ یہ تو جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں ان میں سب سے بڑی خبر اگر جنگ کے حوالے سے کوئی آئی ہے تو یہ بھی خبر اینکر نے، ایکسپریس کی اینکر نے جو بریک کی ہے، یہ خبر ہے سب سے بڑی خبر تھی۔ اس خبر کو سوچیں کتنی خطرناک خبر ہے کہ آپ نے مستقبل کے بھی کئی روحانی پیشوا جو ہیں مار دیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سگنل دیا ہے کہ آپ جنگ روکنا نہیں چاہتے۔ دیکھیں کوئی جنگوں کے بھی ہے نا اصول ہوتے ہیں، کچھ اخلاقیات ہوتی ہے، گلی محلوں میں، اسکول کالجوں میں جو طلبہ تنظیموں کی بھی لڑائیاں ہوتی ہیں نا، اس کا بھی ایک اصول ہوتا ہے کہ کبھی بھی اس دوسری طلبہ تنظیم کا جو ذمہ دار ہوگا، جو وہاں کا عہدیدار ہوگا، اس کو نہیں مارنا ہے۔ کارکن ایک دوسرے کو مارتے ہیں، گولی بھی مار دیتے ہیں، ڈنڈے بھی مارتے ہیں، چھرے بھی مارتے ہیں، سب کچھ مارتے ہیں، لیکن عہدیدار ان کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ وہ کہتے ہیں بھائی اگر یہ مار دیا تو بات چیت کون کرے گا؟ پھر جنگ جو لڑائی ہو رہی ہے، تصادم کو کہیں تو روکنا ہوتا ہے نا، تصادم کو وہ روکے گا کیسے؟ آپ نے جو نبی نوید صاحب نے بھی وہی بات کی، آپ نے ان کا روحانی پیشوا ان کو شہید کر دیا، اب جو فیصلہ کرنے والی قوتیں ہیں ان کو آپ مار دیں گی، اس کے بعد سیکنڈ لیڈرشپ کو بھی آپ مار رہے ہیں، تو آپ چاہ کیا رہے ہیں؟ اس کے بعد جن لوگوں کے ہاتھ میں معاملات چلے جائیں گے تو پھر انہیں پھر بے ہنگم انداز میں جو ہے نا پھر جنگ لڑنی ہے نا۔ جب کوئی کسی بڑے عہدے پہ بیٹھتا ہے تو اس کے پاس ذمہ داری اس کے اندر بھی قدرتی طور پہ آ جاتی ہے نا، فہم بھی آ جاتا ہے، فراست بھی ہوتی ہے۔ جب بھی اتنے بڑے عہدے پہ جا کے بیٹھتا ہے وہ سارے آپ مارے چلے جا رہے ہیں،
تو آپ اس جنگ کو کہاں لے کر جو ہے نا وہ جانا چاہتے ہیں، اس کے اثرات کا تو آپ اندازہ کریں نا. پھر کسی کو شکوہ نہیں کرنا چاہیے نا کہ ہمارے ملک میں کیوں آ رہے ہو. بھائی آپ مار رہے ہو ان کے فیصلہ کرنے والی قوتوں کو، تو پھر جن لوگوں کے ہاتھ میں جن کی جتنی سمجھ بوجھ ہے اتنا کام کر رہے ہیں. بالکل. دوسری بات یہ چائنا کے حوالے سے جو ہے نا یہ 2 دن سے بھی ایک بہت بڑی ایک کمپین چل رہی ہے کہ چائنا کیوں نہیں کود رہا، چائنا کیوں نہیں کود. چائنا کا مزاج نہیں ہے، چائنا کی بنیادی پالیسیوں میں نہیں ہے. چائنا کسی کے لیے بھی نہیں جاتا، اس کی اپنی ایک ڈگر ہے، وہ اپنی ڈگر کے اوپر جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. اس کو معاشی طور پہ جو ہے وہ مستحکم ہونا ہے. وہ اس کا یہ کہ اس کو دنیا کا معاشی جو ہے نا وہ ایک ٹائگر بننا ہے. اس کو چاہتا ہے کہ وہ معاشی طور پہ دنیا کو جو ہے نا وہ کیپچر کر لے. وہ معاشی جنگیں لڑتا ہے اور دنیا کو ہر مارچ پہ شکست دینے کی کوشش کرتا ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی میں، جبکہ دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا سب سے زیادہ امریکہ کے پاس ہے، لیکن چائنا جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی جو ہے وہ امریکہ کو مات دیتا ہے. تو وہ اس کی سم نہیں ہے، وہ نہیں آئے گا. یہ الگ بات ہے جو تیسری جنگ کی بات کی جا رہی ہے، لیکن دعا اس وقت بھی جو جنگ ہے اس کو بھی آپ ایک چھوٹی تیسری جنگ کہہ سکتے ہیں، تیسری عالمی جنگ کہہ سکتے ہیں. جی جی. اس میں آپ دیکھیں نا کہ بالواسطہ اور بلا واسطہ کتنے ممالک جو ہیں وہ انوالو ہو چکے ہیں. عالمی جنگ کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے کہ بھائی اس میں دنیا شریک ہو جائے. تو اس میں کسی نہ کسی سطح پہ اس بنیاد پہ نہیں کہ گولی چلا رہا ہے نہیں چلا رہا، بمباری کر رہا ہے نہیں کر رہا. وہ جنگ کے اثرات تو پوری دنیا لے رہی ہے نا. آپ بھی کسی نہ کسی سطح پہ جو ہے نا وہ حصے دار بن چکے ہیں نا. اب پاکستان کی حکمت عملی جو ہے کیا ہونی چاہیے؟ ابھی تک پاکستان کی حکمت عملی جو ہے وہ بہترین حکمت عملی ہے. پاکستان نے اپنی حکمت عملی جو ہے نا وہ جذبات کی نہیں بنانی. ہم نے ساری زندگی جذبات کی بنیادوں پہ اپنی حکمت عملی بنائی ہے. آپ کی سب سے بڑی جو کامیابی ہوگی پاکستان کی وہ یہ ہوگی نہ آپ کو کسی پہ گولی چلانی پڑے، نہ آپ پر کوئی گولی چلائے. اس کے بعد جو ہے نا یہ ہم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ہماری جو ہے سب سے بڑی اچیومنٹ ہوگی. ہمیں اپنے 24 کروڑ لوگوں کو دیکھنا ہے، ہم نے اپنے ملک کے معاشی حالات کو دیکھنا ہے، ہم نے اپنی حیثیت کو اور اپنی اوقات کو دیکھنا ہے کہ ہماری بھائی اوقات نہیں ہے جنگیں لڑنے والی. کتنی بڑی جنگ کا جو ہے نا ہم ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہے وہ حصہ بن جائیں. تو جذباتی باتیں جب جنگ سے باہر رہ کر ہم نے پھر جو جذباتی باتیں وہ کر لیں، لیکن پہلی ہماری پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ اس جنگ کا ہم جو ہے وہ حصہ جو ہے نہیں بنے. اور پاکستان جیسا جو ملک ہے، جتنا ایک اہم ملک ہے، اور جتنا اس ملک کو جو خاص طور پہ مسلم ممالک، اب تو غیر مسلم ممالک بھی جتنا اس ملک کو اہم سمجھتے ہیں، تو اس ملک کا جنگ سے باہر ہونا جو ہے یہ ایران کے لیے بھی ضروری ہے اور ایران کے مخالف ملکوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ پاکستان اس جنگ کا جو ہے وہ حصہ نہیں بنے. کیونکہ اگر پاکستان بھی اگر اس جنگ کا حصہ بن گیا تو کسی نہ کسی کی حمایت اور کسی نہ کسی کی مخالفت کرے گا. تو دنیا میں ایک ایسا ملک جو خاص طور پہ مسلم ممالک کے تعاون میں اگر بات کریں، جس کی لوگ بات سنتے ہیں، اس کی بات جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی، وہ اپنی بات کی اہمیت کھو بیٹھے گا. ابھی ہماری اہمیت ہے. اور تو یہ جو وزیر دفاع کے خدشات ہیں فیصل صاحب، یہ کتنے درست ہیں آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں اتنی سنجیدہ گفتگو میں نا آپ نے اس وقت شرارت کر دی نا. نہیں میں نے سوال کیا. یہ وزیر دفاع بیچاروں کو کیا پتا ہو. وزیر دفاع کو بیچاروں کو کیا ہے؟ وزیر دفاع، وزیر خارجہ، وزیر اعظم، اس ساری گفتگو میں نا لفظ وزیر نکال کے بات کریں. اس پورے معاملات میں کوئی وزیر نہیں ہے. ہاں، نہ وزیر دفاع، نہ وزیر خارجہ، نہ وزیر اعظم. اتنے امپورٹنٹ معاملات میں جو ہے نا اس میں دفاع، خارجہ اور اعظم کہیں خالی، تاکہ گفتگو کی جو سنجیدگی ہے نا وہ برقرار رہے، وہ اس میں جو ہے نا وہ نہ ہے. تو یہ نکال دیں ہم اس میں. کوئی بھی اس طرح کی جب بھی آپ یاد کریں کہ جب بھی گفتگو کریں اس نوعیت کی. لیکن فیصل صاحب یہ تو چلیں ایک اور ظاہر ہے وہ اتنی بڑی پوسٹ ہے، اب انہوں نے یہ خدشات کا اظہار کیا ہے تو اس پر بات تو ہونی چاہیے. لیکن سوشل وزیر دفاع ہیں، وہ وزیر دفاع ہیں، اس سے بڑی کیا ہونی ہے فیصل؟ یہ جو سوشل میڈیا پر بھی اسی طرح کا ایک پروپیگنڈا ہے. آپ سیکرٹری دفاع کی بات نہیں کر رہی، وزیر دفاع کی بات کر رہی. فیصل صاحب سوشل میڈیا پر بھی اس طرح کا پروپیگنڈا ہے. نہیں کچھ نہیں ہے بیچاروں کو. آپ کو پتہ ہے نا، اب ان کو بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. اب چھوڑے نا ان بیچاروں کے بارے میں کیا ڈسکس کرنا ہے. یہ خالی دیکھیں پروٹوکول انجوائے کرنا ہے، وہ کرنے دیں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا اس دن ایم کیو والوں کو بٹھا کے سمجھایا تھا نا کہ یہ مینڈیٹ ہمارا ہے تو ہم نہیں فیصلے کرنے، آپ صرف پروٹوکول انجوائے کریں. چلیں اس پہ بریک لے لیتے ہیں. اس لیے اتنی باروں
بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے، کنٹینیو یہیں سے کریں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. الیاس صاحب، اب یہ حالات تیسری عالمی جنگ کی طرف جا سکتے ہیں جن خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ حالات تو تیسری جنگ عظیم کے تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ منی طور اب ابتدائی تو شروع ہو گیا ہے. آپ دیکھ لیں گلف کے تمام ممالک اس میں انوالو ہیں، اس میں سارے، یعنی کہ ادھر پاکستان کی بھی جنگ جاری ہے افغانستان کے ساتھ، اور یہ جو صورتحال ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے دیکھیں کوئی مداخلت کے لیے نہیں آ رہا، کوئی آپس میں مذاکرات کے لیے نہیں آ رہے. اس وقت جو امریکہ کی جو ہے اس کی جو حکمت عملی اس نے جو جس طرح کیا تھا، اس نے کہا کہ میں 1-2 دن کر کے تو اس کو ٹیک اوور کر لیں گے. ان سے کہا بھی ہے ٹرمپ نے کہ ہتھیار ڈال دیں، ان کی آرمی کو بھی کہا، ان کی پولیس کو بھی کہا کہ ہتھیار ڈال دیں اور جناب رجیم چینج کر لیں جو ساری صورتحال ہے. لیکن ان کو کوئی مثبت جواب نہیں ملا، نہ مذاکرات کے لیے کوئی بات چیت آئی، کیونکہ ان کی قیادت ہی نہیں کوئی اب کہ مذاکرات وغیرہ کریں. تو اب یہ جنگ ہے وہ بالکل اس طرح جاری ہے کہ ان کو نقصان ہوا شدید ایران کو. ایران نے بھی آگے سے بھرپور مظاہرہ کیا، جو امریکہ کے اڈے تھے، جہاز تھے، ایون کے جو خلیج فارس میں جو جہاز ہے بحر احمر میں جو موجود ہے ان کا بیڑا، ادھر بھی انہوں نے اس پہ کر دیے، میزائل داغ دیے. تو یہ تمام جو صورتحال ہے آپ دیکھ لیں کہ وہ ممالک جو گلف کے ممالک ہیں جو سارے، وہ اپنے بتا رہے ہیں کہ ہم پر اتنا حملہ ہوا. ادھر کی بھی سچویشن یہ ہے کہ ادھر زندگی جو معمول کی ہے وہ بالکل بند ہو کے رہ گئی ہے. تو ایک عجیب سی صورتحال ہے اس میں. ابھی یہی ہے کہ وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے ایران کا، لیکن ایران کی جانب سے یہ ہے کہ ایک ایسا ان پر امریکہ کو نقصان پہنچایا جائے جہاں ان کے ایمونیشنز ہیں، جہاں ان کی فوج ہے، جہاں جو اڈے لیے ہوئے ہیں انہوں نے، تو ان کو پتہ چلے کہ جی ان کے ساتھ ان پر پریشر آئے، اور پریشر آئے تو جس پر امریکہ خود آ کے کہے کہ جی مذاکرات کی طرف آئیں. کیونکہ ان کی طرف سے تو مذاکرات کی طرف کوئی ایسی بات چیت نہیں کی، نہ رجیم چینج کرنے کے لیے بھی 1-2 دفعہ اعلان کیا گیا، تو وہ اس میں نہیں آیا. تو پھر یہ جنگ ہے یہ لمبی ہو سکتی ہے. آپ بھی دیکھیں ان کے جو انہوں نے ایران نے پہلے ہی اپنا طے کر لیا تھا کہ اگر جو قیادت ہے اس کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو دوسری قیادت، دوسری کے بعد تیسری کر کے انہوں نے پلاننگ دونوں طرف سے ہوئی تھی. اگرچہ امریکہ کی جانب سے ان کو کہا جا رہا تھا کہ نہیں ابھی اس وقت حملہ نہ کریں، لیکن وہ جو ہے ایک ضد میں آیا ہوا ہے، انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے، تو حملہ کر کے اپنے آپ کو یعنی کہ اپنی سبقت حاصل کرنے کے لیے جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے. لیکن آگے سے ایران کی جانب سے اس کو توقع نہیں تھی کہ اس طرح کا جواب دیا جائے گا، کہ اتنا ٹائم گین کیا جائے گا. اور ابھی بھی کوئی صورتحال یہ نہیں ہے کہ وہ جا کے ادھر کچھ اندر جا کے رجیم چینج کرنے کے لیے اپنا جا قبضہ وغیرہ، یا رضا پہلوی کو جا کے جناب جہاز لے کے جائیں اور جا کے ادھر جا کے رجیم چینج کر کے اعلان کر دیں کہ جی ہم نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے. تو ان کو وہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی جیسے دوسرے ممالک میں جس طرح ہو جاتی ہے. لیکن ابھی تک تو وہ ٹف ٹائم میں دیا جا رہا ادھر سے. تو اب دیکھیں یہ کتنا گین کرتے ہیں، کیونکہ اگر ان کے پاس ایئر فورس وغیرہ ہوتی تو آج یہ صورتحال اس طرح نہ ہوتی. دوسرے اگر تھوڑا ٹائم یہ تو اس کو امریکہ کو بھی چاہیے کہ دیکھنا چاہیے کہ وہ مقابلہ کس طرح کر رہا ہے. اس پر بات چیت کا مسئلہ کا حل نکالنا چاہیے. کوئی جو جن ممالک نے کرنی تھی بات چیت وہ خود سارے انوالو ہیں اس وقت جنگ میں. یہ تو جنگ لمبی ہوتی دکھائی دے رہی ہے. جی نوید صاحب کوئکلی کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے آپ؟ اچھا دیکھیں دعا، یہ میں نے کل بات کی تھی جب انسرکلمنٹ کی بات کی کہ ہمارے ایسٹ پہ ایک دشمن ہے اور ویسٹ پہ ایک دشمن ہم نے بنا لیا ہے، اور اب اگر ایران میں رجیم چینج ہوتی ہے تو وہاں پہ پرو امریکہ رجیم اگر آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ پرو اسرائیل رجیم آئے گی. تو ہمارے لیے تو وہ بات میرے خیال میں ہضم نہیں ہوئی، اور وہی بات جو ہے آج ڈیفنس منسٹر نے کہہ دی. تو یہ بات ایسے ہی نہیں ہے میرے خیال میں. سیریسلی اگر ڈیفنس منسٹر نے یہ کہا ہے تو اس کو سیریسلی لینا چاہیے. آپ بلسٹر نہیں کھیل سکتے کہ جی ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہم بہت یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اصل جنگ جو ہوتی ہے نا وہ اکانومی کی جنگ ہوتی ہے. اگر سوویت یونین کے پاس اس وقت سب سے زیادہ ایٹمی ہتھیار تھے وہ اس کو بچا نہیں سکے کیونکہ اس کی اکانومی کمزور ہو گئی تھی. تو یہاں پہ بھی اب یہ اپنی جو وار گیم کرنی ہوتی ہے، اپنی پلاننگ کرنی ہوتی ہے، تو یہ کوئی ملک کو آپ بتا رہے ہوتے ہیں، آپ گورنمنٹ کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ کس طرف آ رہی ہیں، اور اسرائیل کے عزائم جو ہیں وہ تو سب کے سامنے ہیں. جی وقت ختم ہو گیا، مجبوری ہے کلوزنگ کی طرف جانا ہے. بہت شکریہ آپ سب کا. جی آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی، خیال رکھیے. اللہ حافظ.